اگر یہی چیز سمجھ نہ آئے تو برما کے لوگوں پر جو ظلم و زیادتیاں ہوئی ہے اس وقت بھی کوئی انسان اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ 70 سال سے کشمیر کی ظلم و زیادتی جو دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس پر بھی اتنا واویلا نہیں ہے، اتنا آہو پکار نہیں تھی، اتنا حمایتی جملے کسی کے لیے نہیں بولے گئے۔ اور آج ہم فلسطین کے سرزمین پر جو دیکھ رہے ہیں، ہماری عیدیں منائی جا رہی تھی، خوشیوں میں ہم لت پت تھے، ہم خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے، اور وہ لاشیں اٹھا اٹھا کر رکھ رہے تھے، اور وہ اپنے پیاروں کو سنبھال رہے تھے۔ وہ ظالم اس وقت جب یہ مسلمان عیدگاہوں کی طرف، مساجد کی طرف، اللہ کے گھروں کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ نشانہ بناتے ہیں اور انہیں کو اپنا ٹارگٹ کرتے ہیں، مگر ان ساری باتوں پر کسی نے واویلا نہیں کیا، کسی نے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا۔ ایک اونٹ کی ٹانگ کٹ گئی تو سارا زمانہ، سارا جہان اس پر اپنی آوازیں بلند کر رہا تھا کہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی۔ یا تو میری سمجھ میں یہی آیا ہے کہ یہ ہم جنس قوم بن چکی ہے، ان کو انسانی درد تو محسوس ہوا ہی نہیں ہے۔ انسان کا درد جو ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کے مال و متاع پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ان کا رہنا محال کیا جا رہا ہے، ان کے جوان بچوں کو ان کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے۔ اگر انسانیت ہوتی تو یہ انسان ان انسانوں کے لیے بھی بولتے، ان انسانوں کے لیے اپنی زبانوں کو دراز کرتے، اپنی زبانوں کو بولتے، اپنی زبانوں کا اظہار کرتے، انسانیت کا درد ظاہر کرتے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں جو دیکھی اور سنی ہیں، یہ جس طرح دکھ جانور کا انسان کو ہو رہا ہے، انسان کو انسان کا درد کیوں نہیں ہو رہا، انسان کو انسان کی اہمیت سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ یا تو اس میں سازش دکھتی ہے، یا پھر اس میں کسی نہ کسی کا کوئی اپنا کردار ضرور ہے، کسی نہ کسی انسان کا اس کے اندر اپنا اس مفادات موجود ہیں۔ مگر جب انسان کو انسان کی تکلیف دکھنا ختم ہو جائے، دکھنا اور ظاہر ہونا ختم ہو جائے، تو پھر وہ انسان انسان ہی نہیں رہتا، وہ انسان دوسری مخلوقوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ہم جنس قوم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا درد یا انسان کی تکلیف کو وہ محسوس ہی نہ کرے، اور برما، فلسطین، کشمیر کے ان مسلمانوں کے بارے کے اندر اگر جتنا سوشل میڈیا پر اس اونٹ کے بارے میں واویلا کیا گیا ہے، آوازیں بلند کی گئی ہے، انصاف اور عدالت کے انصاف کو دستک دی گئی ہے کہ اسے انصاف کیا جائے، سندھ حکومت یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئی کہ اس معاملے کو اس سندھ کے اندر اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی، مگر وہی سندھ، وہی پنجاب، وہی جو بھی جہاں پر بھی دیکھا جائے، کسی نے یہ آوازیں بلند کی ہے، کسی نے یہ کہا ہے کہ انسانوں کا بھی ایک بہت بڑا رتبہ مالک بے نیاز نے بنایا ہے، شان و شوکت انہیں عطا فرمائی ہے، عزت و وقار و معیار عطا فرمایا ہے، رتبہ و شان عطا فرمائی ہے۔ جب یہ چیزیں انسانیت کے حوالے سے یہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، تو پھر ہر انسان دکھ بھی سہنا شروع کرے گا، اور دکھ کے اندر ایک دوسرے کو شراکت میں شمار کرے گا، تو اس وقت انسانیت جاگے گی۔ جب انسانیت جاگے گی تو ایمان کا تقابل ہوگا، جب ایمان اپنی حرارت اور ایمان اپنا جذبہ دکھائے گا، تو پھر ہر طرف اسلام کا جھنڈا بلند نظر آئے گا، اور یہی ظالم بادشاہ ظلم کرتے چلے آئے، مالک بے نیاز نے انہیں عبرت کا نشان بنایا، زمانے کو بتلایا کہ مت سمجھو کہ اللہ ان کی حرکتوں سے، ان کے ظلم و زیادتیوں سے ناواقف ہے،
جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مالک بے نیاز انہیں مہلت دیتا ہے، فرصتیں دیتا ہے اور وقت عنایت فرماتا ہے تاکہ سدھر جائیں، پلٹ آئیں، میری بارگاہ میں، میری بارگاہ کے اندر جھک جائیں، توبہ استغفار کر جائیں، مجھ سے صلح کر لیں، میں ان کو معاف کر دوں اور ان کی بخشش کا اعلان کر دوں۔ جن جن لوگوں نے جس دور کے اندر فرعون کے واقعات کو دیکھا جائے، نمرود کے دیکھا جائے، قارون کے دیکھا جائے، شداد کو دیکھا جائے، اور جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ جن کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھا کر چلا کرتے تھے اور ان کی چابیاں نہیں رہی، ان کے خزانے نہیں